الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے تجلا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے ہم دریا کا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں سچ بتا اے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکوں کی دولت تیرے دیوان تیری محفل کو سجا لیتے ہیں
جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ارے ہم تو گھر بیٹھ ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد پہ ختم ہو گئیاں. سرداریاں مختاریاں محمد پہ ختم ہو گئیاں. دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں سرداریاں مختاریاں سرداریاں مختاریاں محمد پہ ختم ہو گئیاں. دلداریاں تے یاریاں دلداریاں تے یاریاں مل کر محمد پہ اقصا دے وچ یوسف کے اقصا دے وچ یوسف کے توانوں تے میں ہن بیٹھا قدرت دیاں شاہکاریاں قدرت دیاں شاہکاریاں محمد پہ سرداریاں. چن توڑ کے جوڑے کے چن توڑ کے جوڑے کے سورج پیچھا موڑ کیڑا اے عظمتاں سن ساریاں اے عظمتاں سن ساریاں محمد پہ مل کر محمد پہ اور مدفن دے وچ بچاوے کیڑا مدفن دے وچ بچاوے کیڑا محشر دے وچ چھڑواوے کیڑا لج پالیاں ذمہ داریاں لج پالیاں ذمہ داریاں محمد پہ ختم ہو گئیاں سرداریاں اور رتبہ کسے پانا ہی نہیں نبی ہن کوئی آنا ہی نہیں نبوت دیاں کلواریاں نبوت دیاں یہ مومنوں کا عقیدہ ہے نبوت دیاں
کل واریاں محمد پہ ختم ہو، اور اسرار شب بوسے لگے روح الامی حاکم کہے حبداریاں من ٹھاریاں، حبداریاں من ٹھاریاں محمد پہ ختم ہو گیا، سرداریاں مختاریاں محمد پہ ختم ہو گیا، سرداریاں۔ جی یا محمد تمنائے کون مکان، ہوں ہزاروں درود سلام آپ پہ، یا محمد تمنائے کون مکان، ہوں ہزاروں درود سلام آپ پہ، اے مراد زمان حسرت، ہاں اے مراد زمان حسرت دو جہاں، ہوں ہزاروں درود سلام، آپ شمس الضحیٰ، آپ بدر و دجا، آپ نور الہدیٰ، آپ کیف الورا، نور بخش جہاں تاب کون مکان، نور بخش جہاں تاب کون مکان، ہو ہزاروں درود سب کے حاجت روا، سب کے مشکل کشا، سب کے حاجت روا، سب کے مشکل کشا، سب کے غم کی دوا، سب کے دل کی صدا، اے دو عالم کے دل، اے دو عالم کی جان، اے دو عالم کے دل، اے دو عالم کی جان، ہوں ہزاروں کیجئے ہم سبھی پر ایک نگاہ کرم، کیجئے ہم سب پر آقا نگاہ کرم، ہم کو رکھتا ہے بیتاب طیبہ کا غم، آپ کا نام ہے ہمارے ورد زباں، آپ کا نام ہے ہمارے ورد زباں، ہو کروڑوں درود یا محمد
تمنائے کون مکان ہوں ہزاروں، درود سلام آپ پر۔ اللہ پاک کی بے پایاں حمد و صلات سرور کائنات فخر موجودات امام الانبیاء سید انس و جاں والی کون و مکان شافع یوم جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں بے حد درود و سلام کے بعد نہایتی لائق صد اعزاز و تکریم نمازی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت بینہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ دعا کریں خلا کے کائنات اس آیت کے تحت حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محتشم، مرنا تو سبھی کو ہے، ہر جان جو معرض وجود میں آئی سبھی نے مر جانا ہے۔ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے مرنا ہے۔ کوئی بھی زیبو ہمیشہ کے لیے زندہ نہیں رہے گا۔ ہر انسان، ہر وہ کہ جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، یا اس کے علاوہ بھی جو کچھ دنیا میں موجود ہے، دنیا سمیت ہر چیز کو فنا ہے۔ ایک نہ ایک دن ہر چیز نے ٹوٹنا ہے، مرنا ہے، ختم ہونا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کسی کو بقا ہے، کسی نے اگر ہمیشہ رہنا ہے، تو اس کائنات میں یہ اعزاز صرف ایک ہی ذات کو ہے، اور وہ ذات باری تعالی ہے۔ جو عالم ہے، جس کا شمار عالم میں ہے، اس نے مرنا ہے۔ مرنا تو سبھی نے ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، موت پہلے شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، موت پہلے شہیدوں کو بھی رشک آئے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے، اپنے قدموں سے لپٹ کے مجھے مر جانے دے۔ تو مرنا تو سبھی نے ہے، ہر نفس نے مرنا ہے۔ مر تو ویسے ہی جاتے ہیں لوگ، کوئی بیماری میں مر رہا ہے، کوئی حادثے میں مر رہا ہے،
पता चला हजरत साहब घर से निकले, रोड एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गए। मर तो सभी रहे हैं, लेकिन हर किसी का मरना एजाज वाला मरना नहीं होता। हर किसी का मरना जिंदगी वाला मरना नहीं होता। लोग मरते हैं मरने के लिए, लोग मरते हैं मरने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मरते हैं जिंदा होने के लिए। मर जाते हैं लोग, नाम खत्म, बातें खत्म, चर्चे खत्म, जिक्र खत्म, मामलात खत्म। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, आज 15 सदियां गुजर गई, लेकिन आज भी उनका जिक्र बाकी है, आज भी उनका चर्चा बाकी है, आज भी उनका नाम बाकी है, आज भी उनके मामलात बाकी है। बज़ाहिर तो वो इस दुनिया से रुखसत हो गए, बज़ाहिर तो वो जो जुमला हम कहते हैं उनका इंतकाल हो गया, मर गए, वफात हो गई, लेकिन आज भी उनका जिक्र इस तरह बाकी है जैसा वो हम जिंदों से भी ज्यादा जिंदा है। इसलिए मैंने कहा लोग तो मरते हैं मरने के लिए, मगर कुछ ऐसे हैं जो जिंदा होने के लिए मरते हैं। और ऐसी हस्तियों को इसकी बेशुमार तबकात हैं, गिरोह हैं, बेशुमार चीजें हैं, लेकिन एक इख्तिसार के साथ एक जुमला है कि जिन्होंने दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के नाम कर दी, जिसने दुनिया में रहकर अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के लिए हाजिर कर दिया, वो जिस तरह भी हो, यकीनन वो जब मरता है वो मर जाता है, उसके मरने के साथ साथ अल्लाह उसके जिक्र को बुलंद कर देता है, उसके जिक्र का चर्चा होता है, उसकी बातें होती हैं। ऐसी मिसालें आप अपने इस दौर के अंदर देख लें। कुफ्फार समझ रहे थे कि गाजी मलिक मुमताज हुसैन कादरी शहीद हो गए, उनको मारने से उनका नाम दब जाएगा, उनको मारने से ये बातें, ये चर्चे, ये जिक्र खत्म हो जाएगा। अरे मलिक मुमताज हुसैन कादरी का न रिश्ता मुझसे है, न रिश्ता आपसे है, न मेरा भाई है, न आपका भाई है, न हमारा रिश्तेदार है, लेकिन पूरी दुनिया में जहां भी नबी के चाहने वाले हैं वही गाजी मुमताज हुसैन कादरी रहमतुल्लाह अलैह के भी चाहने वाले हैं। खुद चले गए मगर अपना नाम छोड़ गए। अब अगर देखिए, जो जिस तरह की वो जॉब करते थे, अगर उसी जॉब करते करते सादगी में इंतकाल हो जाता तो नाम नहीं होता, लेकिन वो ऐसा काम कर गए कि अपनी जिंदगी को सरकार के नाम कर गए हैं? जो जिंदगी को तेरे नाम करते हैं, जो जिंदगी को तेरे नाम करते हैं, आका वो हर चीज फिर अपने नाम करते हैं। जो जिंदगी को तेरे नाम करते हैं वो हर चीज को फिर अपने नाम करते हैं। वो तो अपनी जिंदगी सरकार का नाम कर गए, कुर्बान हो गए, लेकिन आज किसी गली मोहल्ले के बच्चे से पूछे और मुमताज कादरी को जानते हो, तो वो भी कहेगा हाँ जी जानता हूं,
کا کون تھے؟ نبی کی حرمت پہ، عزت پہ قربان ہونے والے کو ممتاز حسین قادری کہتے ہیں۔ ارے استاد تو بہت ہے دنیا میں، شیخ الحدیث بھی بہت ہے، مفتیان کرام بھی بہت ہے، علماء بھی بہت ہے، خطباء بھی بہت ہے، لیکن ہر خطیب کا نام، ہر مفتی کا نام، ہر استاد کا نام، ہر شیخ الحدیث کا نام باقی نہیں رہتا۔ ہاں اگر باقی رہتا ہے تو صرف ان کے شاگردوں کی حد تک باقی رہتا ہے، لیکن ایک استاذ، ایک شیخ الحدیث، ایک مفتی، ایک بڑے آدمی، بڑے عالم ایسے تھے، بظاہر چھوٹے خاندان سے تعلق، بظاہر چھوٹے علاقے سے تعلق، بظاہر جو ہے وہ ایک علاقے سے متعلق ہے، ایک علاقے سے ان کا تعلق ہے، لیکن جب سرکار کے نام اپنی زندگی کر دی تو پھر دنیا روکتی رہی لوگوں کو کہ ان کے جنازے میں نہیں جانا، لیکن کتنے لاکھ لوگ پتہ نہیں ہواؤں کے ذریعے، پتہ نہیں کیسے اڑتے ہوئے حضرت امیر المجاہدین کے جنازے میں پہنچے۔ آج دنیا لبیک یا رسول اللہ کے نام سے چڑھتی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے سے تکلیف ہوتے تھے، جی سیاسی نعرہ اور ہٹو سیاسی، کیا سیاسی؟ یہ سرکار کی محبت کا نعرہ ہے، یہ وہ نعرہ ہے جو صحابہ نے لگایا تھا، یہ وہ نعرہ ہے جو میدان بدر کے اندر 313 صحابہ کا نعرہ تھا۔ ارے یہ وہ نعرہ ہے کہ جسے خندق میں علی المرتضیٰ نے لگایا تھا، یہ وہ نعرہ ہے جسے میدان بدر میں حضرت سعد بن معاذ نے لگایا تھا، یہ وہ نعرہ ہے جسے خیبر میں علی المرتضیٰ شیر خدا نے لگایا تھا، اور یہ وہ نعرہ ہے جسے آپ کے میدان میں حضرت امیر حمزہ نے لگایا تھا۔ یہ نعرہ سیاسی، یہ وہ نعرہ ہے کہ جسے احد کے میدان میں حضرت مصعب بن عمیر نے لگایا تھا۔ صحابہ ساری زندگی کیا کہتے رہے؟ لبیک یا رسول اللہ، آقا ہم حاضر ہیں، حکم تو کریں، آقا ہم حاضر ہیں، حکم تو کریں۔ یہی بات ہے، یہی آج بھی ہم کہتے ہیں، اور یہی ہمارے رہبر و رہنما قبلہ امیر المجاہدین علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے رہے، یا رسول اللہ ہم حاضر ہیں۔ لوگ مرتے ہیں مرنے کے لیے، مگر کچھ لوگ مرتے ہیں زندہ ہونے کے لیے، خود تو چلے گئے لیکن آپ اندازہ لگائیں آج بھی ان کی قبر پر، ان کے مزار پر رحمت خدا اور رحمت مصطفیٰ نازل ہو رہی ہے۔ دنیا جتنا روک لے لیکن عشق مصطفیٰ ایسی آگ ہے جو تھمنے والی نہیں ہے۔ سامعین ذی وقار، ایک بہت بڑا نام شہیدوں کی لسٹ میں 15 شوال المکرم جن کی شہادت ہوئی، حضرت سید الشہداء اسد اللہ و اسد رسول، ام رسول، برادر رسول، مہربان رسول، محب رسول اور محبوب رسول، محبوب صحابہ اور محبوب امت مصطفیٰ اور محبوب عشاقان مصطفیٰ اور محبوب بریلویت، محبوب سنیت، حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جنہیں احد کے میدان میں شہید کیا گیا۔ حضرت خود تو شہید ہو گئے، آج 15 صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن خدا کی قسم کیسا کرم ہے ان پر، آج بھی ان کا ذکر اس روئے زمین میں باقی ہے، آج بھی ان کی عظمتیں بلند ہو رہی ہیں،
آج بھی ان کے نام کے ترانے الاپے جاتے ہیں، آج بھی ان کے نام کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ عزیزان محتشم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے عظیم سپہ سالار کا نام ہے۔ امیر حمزہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کا نام ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ عظیم صحابی ہیں، وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کا دفاع کیا، حضور کی عزت کا دفاع کرتے رہے، حضور کے مقام و مرتبے کا دفاع کرتے رہے، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنے تعلقات کی پرواہ نہ کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی سرکار کے نام کر دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو القابات سرکار نے عطا فرمائے، آپ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، آپ کو اسد اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور اسد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ رشتے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ انہوں کو بجاؤ یار، بابو باہر بجا دیں ان کو۔ ان کو باہر بٹھائیں، باہر۔ جوشی پڑی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رشتے میں حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ابو جہل کی لونڈی سوبیا، زمانہ جسے سوبیا کہتے ہیں، نام سویبی ہے، سوبیا، حضرت سوبیا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو انہوں نے آ کر ابو لہب کو، ابو لہب کی لونڈی ہے، ابو لہب کی لونڈی جو حضور علیہ السلام کے چچا تھے، ان کی لونڈی، انہوں نے آ کر ابو لہب کو بتایا کہ ابو لہب، تمہارے بھائی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو ابو لہب نے اپنے بیٹے کی ولادت کی خوشی میں حضرت سوبیا سے کہا کہ تم آزاد ہو، تم نے میرے بھتیجے کی ولادت کی خوشی سنائی، اس لیے تم آزاد ہو۔ یہ جو سوبیا ہیں، ان کا جو دودھ ہے وہ حضرت امیر حمزہ نے بھی پی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پی ہے۔ ان کے رشتے سے یہ حضرت امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال بڑے تھے حضرت امیر حمزہ۔ اور آقا علیہ السلام کو اپنے اس چچا پہ بڑا ناز تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس رضائی بھائی سے بڑا پیار تھا۔ ابو جہل، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں موجود ایک پہاڑی ہے جسے کوہ صفا کہتے ہیں، سرکار کوہ صفا پہ تھے۔ ابو جہل نے سرکار کو دیکھا کہ یہ اکیلے ہے، یہ سرکار کے پاس گیا، اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی۔ سرکار خاموش رہے،
सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। और यही सबक हमारे लिए भी है, हर किसी को जवाब नहीं दिया जाता। कहने वाले कहते रहे, बकने वाले बकते रहे, लेकिन वो फारसी का मकूल है, जवाब जाहिला सुकूत बाशत। जो जाहिलों का जवाब है वो खामोशी है, और खामोशी बहुत बड़ा हथियार है, बहुत बड़ा। किबला हुजूर मुफ्ती आजम पाकिस्तान, उस्ताज़ियन व उस्ताज़ुल उलमा हजरत किबला प्रोफेसर मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुल आलिया, आप एक जुमला इरशाद फरमाते हैं, हमेशा मुख्तलिफ दो अदवार के अंदर हजरत पे बातें होती रहती हैं, सोशल मीडिया पर, दीगर पेज पर, लेकिन हजरत को जब बताया जाता है कि हजरत जो है वो इस तरह की बातें चल रही हैं आपके खिलाफ, तो हजरत फरमाया करते हैं, भौंकने वाले भौंकते रहते हैं, लेकिन हम अपने दीन का काम नहीं छोड़ेंगे। आप दीन का काम करते रहे, लोग बातें करते रहेंगे कि भी ये हो गया तो फलाना हो गया, ढिमकाना, करते रहे बातें। लोग अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करते रहे। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में आता है गालिबन कि हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरिया के किनारे बैठे हैं। आपने देखा कि एक बिच्छू जो है ना वो डूब रहा है। हजरत बायजीद बिस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उठाया उस बिच्छू को कि उसे खुशकी पे रखूं ताकि ये मरने से बचे। आपने बिच्छू को अपने हाथ में लिया, उसने डंक मारा, तकलीफ हुई, हाथ से फिर छूटा बिच्छू, दरिया में गिरा, फिर देखा कि डूब रहा है, फिर तरस आया, उठा लिया। तकरीबन 70 मरतबा इसके लगभग बिच्छू ने हजरत को डंग मारे। वो डंग मारता रहा, हजरत बार बार उसको उठाते रहे। शागिर्दों ने कहा, हजरत वो आपको डंग मारना नहीं छोड़ रहा, वो आपको मुसलसल डंग मारे जा रहा है और आप फिर भी उस पर मेहरबानी कर रहे हैं। आपने फरमाया, जब बिच्छू का काम है डंग मारना, जब वो अपना काम नहीं छोड़ रहा तो मैं अपना काम क्यों छोड़ दूं? वो अपना करता रहे, मैं अपना काम कर रहा हूं। तो लोगों की परवाह अल्हम्दुलिल्लाह न कभी की है, न करते हैं और इंशाअल्लाह न करेंगे। ये दीन का काम है, इसी तरह डंके की चोट पे करते रहेंगे इंशाअल्लाह, इसी पे मौत आनी है। मैंने कहा ना, मरते तो सभी हैं, लेकिन क्यों ना इज्जत और शान से मर जाए, यही इसी में बका। तो बहरहाल अबू जहल ने सरकार को बहुत बातें की, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। और जब उसने देखा कि सरकार कोई जवाब ही नहीं दे रहे, और ये बहुत बड़ी तकलीफ है, कोई आपको बुरा भला कह रहा और आप खामोशी इख्तियार कर दें, ये उसके लिए मौत है, मौत है उसके लिए। आपने पलट के जवाब दिया, इसका मतलब क्या? आपने अहमियत दे दी, उसे अपने मुकाबले में लिया। खामोशी, सरकार ने खामोशी इख्तियार की, उसे आग लगी कि ये जवाब ही नहीं दे रहे। उसने जो है वो सरकार पे हमला किया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, सरकार तशरीफ ले गए खाना काबा में। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलाफ खाना काबा पकड़ के हुजूर की आंखों में आंसू हैं, हुजूर की अपनी कैफियत है। हजरत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये शिकार करने के शौकीन थे। ये आम तौर पे जंगलात में निकल जाते और शिकार करते, और कोई बड़ा शिकार करके जब आते तो लोगों को दिखाते, देखो कि मैं किस तरह बड़ा शिकारी और मैं कैसे शिकार करके आया हूं। और उस दिन भी शिकार करके तशरीफ ला रहे थे। कोहे सफा के करीब एक खातून का घर है, उसने ये मंजर देखा था कि अबू जहल ने इस तरह का जो है वो जुल्म किया। हजरत अमीर हमजा जब शिकार को लिए जो है ना वो इस खुशी में है कि देखो लोगों मैं कितना बड़ा बहादुर हूं। वो खातून रास्ते में आई, कहा अमीर हमजा
बड़े बहादुर बनते हो, शिकार पर बहादुरी दिखा रहे हो, जाकर अपने भतीजे का हाल तो देखो, उनकी कैफियत का पता है का क्या हुआ मेरे भतीजे को? अबू जहल ने उन पर जुल्म किया है, इस तरह उसने हरकत की है। कहां शिकार, कहां अपने शिकार की खुशी? हजरत अमीर हमजा ने वहीं जो शिकार किया हुआ जानवर था वहीं फेंका और गए, देखा कि अबू जहल जो कुरैशियों का उस वक्त सरदार था, कुफार मक्का का उस वक्त रहबर और रहनुमा था, कुफार के जुर्मत में बैठा है। हजरत अमीर हमजा गए, सवारी से उतरे, अपनी कमान ली, ना आ देखा, ना वहां देखा, ना इधर ना उधर, ये परवाह नहीं की, इनका सरदार है, इनके जुर्मत में बैठा, उठाई कमान और सर पे मारी और उसी वक्त जो है ना वो खून का फुआरा फूटा। कुछ लोग जो है वो अबू जहल की मजलिस से उठने लगे लड़ने की गर्ज से, तो अबू जहल ने कहा अमीर हमजा को छोड़ दो, इसलिए कि कोई मक्का में ऐसा नहीं है जो इसका मुकाबला कर सके, छोड़ दो। हजरत अमीर हमजा गुस्से में थे। आपने कहा तूने मेरे भतीजे को अकेला समझा, अकेला समझ रखा उन्हें, मैं उनका चच्चा हूं, और फिर जिस दीन की वजह से तो उन पर जुल्म कर रहा है, मैं ऐलान करता हूं मैं उसी दीन का सिपाही हूं, मैं ऐलान करता हूं मैं उस दीन को मानता हूं, मैं उस दीन का कलमा पढ़ता हूं, मेरे भतीजे पे जुल्म करता। और सुन ले, आज के बाद अगर तूने मेरे भतीजे की तरफ नजर भी उठाई, अमीर हमजा ये ऐलान करता है तो मैं तेरा सर कलम कर दूंगा। और खुदा की कसम, हजरत अमीर हमजा की ऐसी ललकार थी कि किसी एक काफिर की भी जुर्रत ना हुई कि हजरत अमीर हमजा का रास्ता रोक सकें। और हजरत अमीर हमजा सरकार को ढूंढते ढूंढते खाना काबा गए। सरकार गिलाफ खाना काबा पकड़ के रो रहे। सरकार की बहुत तकलीफ में। हजरत अमीर हमजा ने सरकार को देखा तो कहा भतीजे, मैं तुम्हारा बदला ले आया हूं, रो मत, मेरे इस काम से खुशी हुई है आपको? सरकार ने फरमाया नहीं। आप कैसे खुश होंगे? कहा चच्चा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। तो हजरत अमीर हमजा ने वहीं सरकार के हाथ पे कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गए। और फिर हजरत अमीर हमजा ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा या रसूल अल्लाह, अब परवाह ना करें, दीन की तबलीग करें, मैं आपके साथ हूं। अब किसकी जुरत जो आपकी तरफ नजर उठा के भी देखे? और ऐसे ही हुआ। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को दो लोगों की वजह से बड़ी इज्जत अता फरमाई। आज उनकी कब्रों पर रहमत खुदा नहीं नाजिल हो रही होगी यार। तकलीफ होती है कि जब ऐसी हस्तियों पर बातें की जाएं, तकलीफ होती है। अल्लाह ने इस्लाम को दो लोगों की वजह से इज्जत अता फरमाई, मकाम अता फरमाया। इस्लाम पहला दो बंदों की वजह से, एक हजरत अमीर हमजा है और दूसरे हजरत उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह तआला अन्हु है। आज के कमी, आज जिनकी औकात नहीं वो हजरत उमर की बक करें।
وہ حضرت امیر حمزہ کی شان پہ باتیں کریں، دیکھتے نہیں ہیں کہ کس طرح کی ان لوگوں کی اہمیت ہے اسلام میں، کس طرح کا وقار ہے ان لوگوں کا اسلام میں، کس طرح کی بات ہے ان کی اسلام میں، اسلام کو ان کی وجہ سے عزت کتنی ملی۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وجہ سے اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً کئی میدانوں کے اندر حضرت امیر حمزہ کو لشکروں کا سپہ سالار بنایا۔ ادھر توجہ کیجئے، کون امیر حمزہ؟ اسلام اور کفر کے درمیان جو سب سے پہلا مارکا ہوا اسے مارکہ بدر کہتے ہیں، مارکہ، اور اس مارکہ بدر کا جو سب سے پہلا کافر واصل جہنم ہوا، اسے قتل کرنے والے، اسے واصل جہنم کرنے والے حضرت امیر حمزہ ہیں۔ سب سے پہلے کافر کو جو مارا گیا اسلام کی خاطر، وہ مارنے والے کا نام حضرت امیر حمزہ ہے۔ اور پھر جب ولید جو ہے نا اٹھا اور اس نے اپنے ساتھ اپنے بھائی عتبہ شیبہ کو بلایا اور کہا اٹھو مسلمانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور انہوں نے صف بنائی اور انہوں نے اپنے مقابلے کے لیے للکارا، تو انصار میں سے 3 انصار صحابہ اٹھ کر آگے بڑھے اور انہوں نے پوچھا تم کون ہو؟ ان تینوں نے اپنا تعارف کرایا، تو کیونکہ وہ انصاری تھے کہا جی ہم مکہ کے باعزت لوگ ہیں، لہذا ہمارے مقابلے میں بھی ہمارے ہی خاندان کے لوگ ہیں۔ اور انہوں نے آواز دی، میں عجباً کہہ رہا ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پائے کے ہمارے پلے کے لوگ بھیجیں ہمارے مقابلے میں۔ تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہم حمزہ، تم کس ابو عبیدہ، کس علی، اٹھا حمزہ، اٹھا ابو عبیدہ، اٹھا علی۔ اب یہ تینوں مصطفیٰ کے شیر اٹھے اور جا کر سامنے کھڑے ہوئے، انہوں نے تعارف پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں حمزہ بن عبد المطلب ہوں۔ تم کون ہو؟ میں ابو عبیدہ بن جراح ہوں۔ تم کون ہو؟ میں شیر خدا علی المرتضی ہوں۔ اور خدا کی قسم اللہ نے حضرت امیر حمزہ کے بارے میں آتے ہیں، آپ کے جو سیرت نگار ہیں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ کا جسم بظاہر کمزور ہے، کمزور جسم کی شخصیت کا نام حضرت امیر حمزہ، بہت بڑے جسمانی بہادر نہیں تھے، جسم کے اعتبار سے نہیں لگتا تھا یہ بڑے بہادر ہیں، لیکن صحابہ کے مجمع کے اندر حضرت امیر حمزہ جیسا بہادر کوئی نہیں تھا، ایسے جلیل۔ ایک ہی وار مارا حضرت امیر حمزہ نے اور حضرت علی نے اپنے ہم پلہ کو سامنے جو مقابلے میں آئے تھے، ایک ہی وار میں دونوں کا کام تمام کیا، مقابلہ ہی نہیں کر سکے وہ۔ ہاں حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے مقابلے میں جو آیا اس نے مقابلہ کیا اور وہ بھی زخمی ہوا، حضرت ابو عبیدہ بن جراح بھی زخمی ہوئے، لیکن حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی نے پھر اسے بھی واصل جہنم کر دیا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، ظاہر ہے میں نے کہا نا شروع میں کہ کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہے۔ احد کا مقام ہے، حضرت عباس جو کہ سرکار کے چچا ہیں یہ مکہ میں، سرکار اور اپنے سرکار کے صحابہ مدینہ میں، غزوہ بدر کے کئی عرصے کے بعد حضرت عباس کا قاصد آیا خط لے کر کہ حضور 3000 کفار مسلمانوں پہ حملہ کرنے والے ہیں، 3000 کفار۔ اور اس وقت اچھا بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد کیا ہے؟
300 احد میں اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1000 ہے اور وہ 3000 کا لشکر. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا. سب صحابہ تیار, یا رسول اللہ آپ حکم کریں. اچھا, سرکار کا جو ارادہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ مدینے میں رہ کر ان کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے, دفاع کریں گے اپنا. لیکن حضرت امیر حمزہ, حضرت علی المرتضیٰ اور دیگر کئی صحابہ نے سرکار کو مشورہ دیا, یا رسول اللہ ہم مدینے میں رہ کر جو ہے وہ یعنی اپنا دفاع نہیں کریں گے, بلکہ ہم آگے بڑھ کے ان کے ساتھ مقابلہ کریں گے, احد کے مقام پہ ہم جائیں گے. اگر ہم یہی بیٹھے رہے کفار تو یہ سمجھیں گے کہ ہم ڈر گئے. جب ہم 313 تھے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا کی. یا رسول اللہ اب تو ہم 1000 ہیں, اب تو ہم 1000 ہیں. لیکن سرکار خدا کی قسم میں کہتا ہوں دین یہ ہے, ایک ہم دین مانتے ہیں اور ایک ہم دین والے, ایک ہم دین پہ عمل کرتے ہیں. ہم اپنے معاملات میں لوگوں سے مشورہ لینا نہ پسند کریں. یہاں سرکار ہے, سرکار جنہیں اللہ نے عقل کل عطا فرمائی ہے. عقل کل, میں کہتا ہوں پوری کائنات میں جتنی عقل ہے وہ سرکار کی عقل کا ایک حصہ ہے. اللہ اپنے اس کامل نبی سے کہتا ہے وشاورہم فی الامر, ان سے مشورہ کریں. تو حضور کی رائے یہ تھی کہ ہم یہی دفاع کریں, لیکن صحابہ نے مشورہ دیا نہیں یا رسول اللہ ہم آگے چلے. تو سرکار نے صحابہ کے مشورے پہ عمل کیا, کہا ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. مشورہ مانا سرکار نے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ احد کے مقام پہ پہنچے. بہرحال مقابلہ ہوا. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید مقابلہ کیا, شدید. جس طرف نکلتے تھے صفیں بکھر جاتی تھی. حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی ہیں, جنہیں اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا, ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم ان کی شان میں کچھ برا سوچ سکیں. ٹھیک ہے, یہی اسلام ہے. بہرحال حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جو میرا آپ یہ غلام تھے کسی شخص کافر کے, مجھے جو میرا آقا تھا اس نے کہا تھا کہ تم میرے چچا کا بدلہ لو. بدلہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ کو قتل کرو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب واشی کہتے کہ میں حضرت امیر حمزہ کو ڈھونڈ رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جس طرف جاتے ہیں لوگ ڈر کے پیچھے ہو جاتے ہیں. لوگوں کی گردنیں اس طرح کاٹ رہے ہیں جس طرح مولی اور گاجر کاٹتے ہیں. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا اتنا بڑا شاہ سوار یہ کون ہے؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ ہیں. تو کہتے کہ میں پھر آپ کی تار میرا درخت کے پیچھے چھپ گیا. حضرت امیر حمزہ کا پاؤں پھسلا, آپ گرے, حملہ کرتے ہوئے گرے. آپ کی جو زیرہ تھی وہ پیٹ سے ہٹی. یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیٹ پہ حملہ کیا اور وہ حملہ ایسا تھا کہ آپ اپنی پوری طاقت سے مجھ پہ حملہ آور ہونا چاہتے تھے مگر جسم اتنا زخمی تھا کہ اٹھ نہ سکے. بہرحال انا للہ و انا الیہ راجعون, آپ کی روح اس بظاہری دنیا سے پرواز کر گئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام بار بار پوچھ رہے تھے ما فعل عمی ما فعل عمی ما فعل عمی. جب جنگ ختم ہوئی نا, اور لوگوں میرے چچا کا بتاؤ, آئے نا عمی, میرے چچا کہاں ہے؟ ما فعل عمی, میرے چچا کا کیا ہوا, کہاں ہے؟
بہت ڈھونڈا گیا، آپ ملے نہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کو سرکار نے بھیجا تو آپ ڈھونڈ کر لائے۔ حضرت امیر حمزہ کا جسم لہو لہان تھا۔ بس میں خدا کی قسم میرے اندر وہ ہمت نہیں ہے کہ میں وہ الفاظ لا سکوں یا آپ کو بتا سکوں کہ کس طرح حضرت امیر حمزہ کے جسم اقدس کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، میں نہیں بتا سکتا، آپ پڑھ لیجئے گا۔ بہرحال حضرت امیر حمزہ جب سرکار نے دیکھا تو سرکار بے پناہ روئے، بے پناہ روئے، بے پناہ، بے پناہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی یہ کہتے تھے کہ مجھے جو غم امیر حمزہ کا ملا ہے اس سے بڑا غم کوئی نہیں ملا۔ حضرت امیر حمزہ کی بہن اور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کو جب بھائی کی شہادت کا علم ہوا تو آپ آنے لگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر بن عوام سے کہا کہ اپنی ماں کو روکو، اپنی ماں کو روکو۔ یہ پھپھی تھی حضرت زبیر بن عوام کی بھی، تو کہا اپنی ماں کو روکو، ادھر نہ آنے دو، مجھے خطرہ ہے اگر انہوں نے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھا تو ان کا جو دماغی توازن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ حضرت زبیر بن عوام آگے گئے، کہا امی جان آپ آگے نہ آئیں، کہا زبیر ہٹ جاؤ، مجھے پتا ہے میرے بھائی کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے، سرکار سے کہو مجھے آنے دو، آخر میں بھی تو آپ کے خاندان سے ہوں۔ مطلب یہ تھا اتنی بڑے صدمے پر جتنا آپ صبر کر کے بیٹھے ہیں میں بھی صبر کروں گی، اللہ نے چاہا تو۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئی، اپنے بھائی کی لاشیں کو دیکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے رو رہے تھے، لیکن جب پھپھی آئی سرکار کی، سرکار نے جو ہے وہ دلاسے کے لیے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کی طرف اشارہ کیا، خاموش نہیں، وہ صبر کر کے بیٹھی تھی، لیکن جب حضور کا دلاسا دیکھا تو چھم چھم آنسو برسنے لگے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں مجھے خدا کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، میں اپنے چچا حمزہ کا بدلہ لوں گا، اور ایسے لوں گا جس طرح میرے چچا کو مسلح کر کے شہید کیا۔ مسلح کہتے ہیں کہ بہرحال جس طرح میرے چچا کو شہید کیا گیا، میں ایسے 70 کافروں کو ماروں گا، 70 کافروں کو، جب جا کر میرے چچا کا بدلہ پورا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم کھائی، اور اسی وقت حضرت جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آ گئے، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ وَلَئِن صَبَرْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ یا رسول اللہ، اگر آپ انہیں ایسی سزا دیں جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تو آپ دے سکتے ہیں، لیکن اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنے والوں کے لیے بہت جزا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا میں اسی پر صبر کرتا ہوں۔ پھر سرکار نے اپنی قسم کا یا وہ کفارہ دیا، اور سرکار کو اتنی تکلیف ہے، کہاں آب ہے۔ پھر فتح مکہ ہوئی، وقت ختم ہو چکا ہے، فتح مکہ ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر سرکار نے کہا، سرکار کے سامنے جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی آئی تو سرکار نے فرمایا علی، میرے چچا امیر حمزہ کی بیٹی کو میرے سامنے سے ہٹاؤ، آج بھی مجھے ان کی شہادت کی اتنی تکلیف ہے، اگر تھوڑی دیر یہ میرے سامنے رکی، میں نے جن کافروں کو معاف کیا میں معاف نہیں کروں گا، ابھی ان کے سر قلم کرا دوں گا۔ اتنی تکلیف سرکار کو، اتنی تکلیف۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر شہیدوں میں کوئی شہیدوں کا سردار دیکھنا ہے تو میرے چچا امیر حمزہ کو دیکھ لو۔ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت صفیہ
صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن، ان دونوں، یہ جب ان کی کیفیت سرکار نے دیکھی تو سرکار نے کہا رو نہیں، خوش ہو جاؤ۔ آقا کس چیز پہ خوش ہو جائیں؟ کہا آسمانوں پہ لکھا ہے میرے چچا کے بارے میں کہ اسد اللہ ہے و اسد رسول ہے، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور یہ رسول اللہ کا بھی شعر ہے، یہ اللہ کا بھی شعر ہے اور رسول اللہ کا بھی شعر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، بس آخری جملہ، اور یہ جملہ جو ہے یہ محبت والوں کے نام، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر شہیدوں میں کسی سردار، شہیدوں کے سردار کو دیکھنا ہے تو ایک میرے چچا ہیں، اور دوسرے، یا رسول اللہ دوسرے کون ہیں؟ فرمایا دوسرے وہ کہ جنہوں نے حاکم کے سامنے سچ کہا، حاکم کے سامنے شریعت کی بات کی اور حاکم نے انہیں قتل کرا دیا، وہ بھی شہیدوں کے سردار ہیں۔ لیکن آپ میری بات تک نہیں پہنچے، یقیناً آپ نہیں پہنچے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سرکار ہے تو میدان احد میں، لیکن سرکار کی نظر کربلا کے ریگزار پر ہے۔ کہا ایک شہیدوں کے سردار میرے چچا ہے، دوسرا شہیدوں کا سردار وہ ہے کہ جس نے حاکم کے سامنے شریعت کی بات کی اور انہیں قتل کر دیا گیا۔ تو میرے سرکار یہ کہہ رہے تھے اگر شہیدوں میں دیکھنا ہے تو ایک شہید میرے چچا امیر حمزہ ہے اور ایک شہید میرا نواسہ حسین ابن علی ہے۔ میرے بھائی، میدان احد میں حضرت امیر حمزہ کے قلب کو، جگر کو چیرا گیا، لیکن کربلا کے اندر سرکار کے جگر کو چیرا گیا۔ میدان احد میں حضرت امیر حمزہ کی صورت میں حضور کے چچا کو شہید کیا گیا، اور کربلا کے ریگزار میں خود سرکار دو عالم کو شہید کیا گیا۔ اگر اس کائنات کے اندر شہادت کے اعتبار سے کوئی سردار ہے تو ایک حضرت امیر حمزہ ہے اور دوسرے امام حسین ابن علی ہیں۔ اور بھائی، ہم ہر نماز میں کسی عقیدے کی بات ہے، کسی فرقے کی بات نہیں کر رہا، کسی ایک طبقے کی بات نہیں کر رہا، ہر نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو یہ بات کرتا ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ، میں مختصر کر رہا ہوں، ہم پورا درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کہتے ہیں نا، سبھی کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں۔ یار پھر بغیرتی کیسے ہے جن پر درود پڑھ رہے ہیں اور انہیں کو مان نہیں رہے؟ اور بھائی، جن پر درود پڑھا جاتا ہے ان سے محبت کی جاتی ہے، انہیں مانا جاتا ہے، دعا ہے۔ اللہ کریم سے، اللہ کریم حضور سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کے مزار پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ میرے بھائی، جب بھی جانا نصیب ہو حرمین شریفین کی زیارت کو، مدینے کی زیارت کرنے کے بعد احد کے مقام پہ جا کر ضرور حضرت امیر حمزہ اور دیگر جتنے شہداء احد ہیں، حضرت مصعب بن عمیر وغیرہ، سب پر جو ہے وہ ضرور سلام کہہ کے آنا۔ میرے پاک لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، عرس جو ہم عرس کرتے ہیں نا، برسی اپنے پیاروں کی سنیے، ہر سال سرکار ہر سال اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ حضور تشریف لے کے جایا کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جا کر سلام کہا کرتے تھے۔ اور حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا ہر ہفتے یعنی جمعہ کے دن حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر انوار پہ جا کر حاضری دیا کرتی تھی، اور سرکار فرماتے ہیں
جو بھی میرے چچا کو سلام کہتا ہے، میرے چچا اور دیگر احد کے شہداء انہیں سلام کا جواب دیتے ہیں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، تابعی ہیں، غالباً آج ہی میں نے ان کا نام پڑھا، تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں اپنی خالہ کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں میری خالہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہے کہ میں احد کے مقام پہ گئی، حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی، میں نے سلام کیا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم زمین کی گہرائیوں سے مجھے سلام کا جواب سنائی دیا گیا۔ اور بزرگان دین کہتے ہیں آج بھی گورنر مدینہ کی جو گورنری ہے، گورنر مدینہ کی جو سیٹ ہے، آج بھی اس سیٹ پر حضرت امیر حمزہ فائز ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ مدینہ اگر جانا ہو اور بگڑی بنوانی ہو اور دعائیں قبول کروانی ہو اور دوبارہ آنے کی خواہش ہو تو حضرت امیر حمزہ کی مزار پہ جا کر سلام کرو اور پھر دوبارہ آنے کی اجازت مانگو، اللہ ایسا کرم کرے گا، ہر سال حاضری کی توفیق ہوگی۔ آخری بات، جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت ہوئی، آپ کا جنازہ رکھا گیا، اور ایسا اعزاز، بات یاد آ گئی، چلو یہ بھی بتاتا چلوں، ایسا اعزاز، معذرت کے ساتھ وقت بڑھ رہا ہے لیکن باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ چھوڑ نہیں سکتا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا اعزاز ملا اس پوری کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے، 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھایا گیا۔ کتنی مرتبہ؟ حضرت امیر حمزہ کے جنازے کو رکھا گیا، سرکار نے جنازہ پڑھایا، جب دوسرا کوئی لایا جاتا تو سرکار کہتے میرے چچا کو نہ اٹھانا، یہ یہی رہے۔ 70 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کا جنازہ پڑھا گیا، اور سرکار نے اس وقت، میری بات سنیے، آج بھی دنیا کے اندر جہاں کہیں جو یہ مرنے والے فوجی ہوتے ہیں، خاصاً ہمارے پاکستان میں انہیں سلوٹ کیا جاتا ہے، یہ لنگر ہے حضرت امیر حمزہ کا، لنگر ہے حضرت امیر حمزہ کا، مرید پیر کا سلوٹ کرتا ہے، فوجی جرنل کو سلوٹ کرتا ہے، شاگرد استاد کو سلوٹ کرتا ہے، قرآن سلام ہو حضرت امیر حمزہ کی عظمت پر، یہ حضرت امیر حمزہ کا لاشا رکھا ہوا ہے، اور سرکار نے حضرت امیر حمزہ کو یوں سلامی کی ہے۔ ہاں، اور سرکار نے کیا کہا حضرت امیر حمزہ کو؟ کہا یہ میرا چچا مشکلوں کو ٹالنے والا ہے، اگر دوسرے الفاظ میں کہوں تو مشکل کشا ہے، مشکل بس آخری جملہ سرکار یہ ہمیں بتا کر گئے عہد کے میدان میں، لوگوں اگر کسی مشکل کا شکار ہو جاؤ، اگر کوئی پریشانی کا شکار ہو جاؤ تو سفر کرنا مدینے کی طرف، حاضری دینا میرے امیر، میرے چچا امیر حمزہ کے مزار پہ، یہ وہ ہے جنہیں مشکل کشا کا لقب مجھ مصطفیٰ نے عطا کیا ہے، ان کے مزار پہ جانا تمہارا کام ہے، دعائیں مانگنا تمہارا کام ہے، تمہاری مشکلوں کو دور کرنا حضرت امیر حمزہ کا کام ہے۔